فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ ایک آگ جو بیت المقدس کی طرف سے آئی، جس نے مصریوں اور قبطیوں یعنی فرعون کے قوم کو جلا کر راکھ کر دیا، لیکن بنی اسرائیل کو کچھ بھی نہ ہوا۔ لہٰذا فرعون بہت پریشان ہوا اور اس خواب کی تعبیر کے لیے نجومیوں سے پوچھا۔ نجومیوں نے اپنا حساب کتاب کر کے بتایا کہ مصر میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو مصر والوں کو تباہ و برباد کر دے گا، جس پر فرعون نے حکم جاری کر دیا کہ جو نومولود بچہ پیدا ہو اسے اسی وقت قتل کر دیا جائے۔ اس پر فوراً کام شروع کر دیا جاتا ہے، لیکن کافی دیر تک یہ ترکیب نہ چل سکی، کیونکہ اس وقت فرعون کے وزیروں و مشیروں نے فرعون سے کہا کہ اگر اس طرح بچوں کو قتل کرنا جاری رہے گا تو نسلیں ختم ہو جائے گی، جس پر فرعون نے کہا کہ پھر 1 سال بچوں کو قتل کر دیا جائے اور 1 سال چھوڑ دیا جائے۔ لہٰذا یہ سلسلہ جاری ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی اسی سال ہوتی ہے کہ جس سال بچوں کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں چھوڑ دیا۔ اسی دن فرعون اور اس کی بیوی حضرت بی بی آسیہ ایک ساتھ سیر و تفریح کے لیے نکلے۔ جب وہ دریائے نیل پہ پہنچے تو اس وقت فرعون کی بی بی آسیہ کی نظر ایک صندوق پر پڑی جو دریائے نیل پر تیرتا ہوا جا رہا تھا۔ بی بی آسیہ نے فرعون کو مخاطب کر کے کہا کہ اس صندوق کے اندر کیا ہے؟ یہ سن کر فرعون نے اپنے وزیر کو فوراً صندوق نکالنے کا حکم جاری کر دیا، جس پر فرعون کے وزیر نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس صندوق کو باہر نکالا۔ جب اس صندوق کو کھولا گیا تو اس میں ایک حسین و جمیل بچہ نظر آیا۔ یہ دیکھ کر فرعون کو فوراً اپنا خواب یاد آیا جو اس نے اپنی سلطنت میں دیکھا تھا کہ کوئی بچہ پیدا ہوگا جو بڑا ہو کر میری بادشاہی ختم کر دے گا۔ لہٰذا فرعون نے بچے کو فوراً قتل کرنے کا حکم دیا، مگر بی بی آسیہ نے منع فرمایا اور کہنے لگی کہ ہمارے ہاں کوئی بچہ نہیں ہے، بس اس کی ہم پرورش کریں گے۔ اور فرعون سے مزید کہا کہ اگر آپ کو پھر بھی کوئی شک ہے تو اس کو آزمائیں، اس بچے کے بائیں طرف پانی رکھ دے اور دائیں طرف جلتے ہوئے آگ کے کوئلے رکھ دے۔ اگر یہ بچہ بڑا ہو کر آپ کی سلطنت کو نقصان پہنچائے گا تو ضرور یہ ہوشیار ہوگا، جس پر ضرور یہ اپنے ہاتھ کو پانی کی طرف موڑ دے گا، اگر نہیں تو یہ اپنے ہاتھ کو آگ کی طرف کر دے گا۔ تب ممکن ہی نہیں کہ ایسا بچہ بڑا ہو کر آپ کی سلطنت کو کوئی نقصان پہنچائے۔ لہٰذا فرعون نے اپنے وزیر و مشیروں کو اس کام کے کرنے کا حکم جاری کیا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ کو جب پانی کی طرف بڑھانے لگے تو فوراً اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کو آگ کی طرف کر دے، تاکہ فرعون کو معلوم نہ ہو سکے کہ واقعی یہ وہی بچہ ہے جو اس کی سلطنت کو ختم کر دے گا۔ لہٰذا ایسی ہی ہوا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرعون سے حفاظت فرمائی۔ اللہ حافظ۔